اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج مدینہ شریف بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی طرف سے محبتوں کا گلدستہ ہے جو مدینہ شریف بھیجا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے، اپنی قسمت سنوارنے کا ایک موقع مل گیا ہے۔ انسان گھر میں اکیلا بیٹھ کر بھی نعت پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، حضور کو یاد کر سکتا ہے۔ محفل کا کیا فائدہ ہے؟ محفل میں حضور کے عاشق اکٹھے ہوتے ہیں، دیوانوں کا اجتماع ہوتا ہے، علماء آئے، سفید ریش بزرگ آئے، صالح لوگ آئے، کوئی پتہ نہیں آنے والوں میں، محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کون ایسا ہے جس کا سوز و گداز اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو، اور اس ایک کے صدقے پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر مال چھانٹی نہیں ہوتا، پھر سارا مال ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ آج ہم اکیلے اکیلے بیٹھ کے ذکر نہیں کر رہے، آج تو ہم محفل کی شکل میں، اجتماعی شکل میں اللہ کے محبوب کو یاد کر رہے ہیں۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلا ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشیا جا۔ محفل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر محفل میں کسی جنتی سے ملاقات ہو گئی، وہ شخص جس نے قیامت کے دن بخشے جانا ہے، اس سے محفل میں ملاقات ہو گئی تو یہ ملاقات قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، قوم لا یشقی جلیسہم، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ جن احباب نے آج اس محفل کا انتظام کیا، دعا گو ہوں خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس طرح آپ لوگوں کے دل سوگوار ہیں، اسی طرح میرا دل بھی ایک غم کی کیفیت سے دوچار ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قائد اہل سنت، شیخ الحدیث، امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزشتہ رات وصال فرما گئے ہیں۔ ان کے اچانک وصال سے عالم اسلام پر اس وقت ایک سوگ کی کیفیت طاری ہے۔ روح تو ایک بدن سے نکلی ہے پر دل لاکھوں ٹوٹے ہیں، غم لاکھوں دلوں میں اس وقت ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی سرمایہ تھے عالم اسلام کا، اور ایک مضبوط آواز تھے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ ان کی للکار، ان کی شیروں جیسی دھاڑ اور مضبوط لہجہ، علم کا سمندر،
بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھیں۔ 2020 ہمارے لیے غم کا سال بنتا جا رہا ہے، 2020 عام الحزن بنتا جا رہا ہے۔ دعا کریں کہ خیر و عافیت سے یہ سال گزر جائے۔ اس سال میں بڑی بڑی ہستیاں اپنی مسندیں خالی چھوڑ کے چلی گئیں۔ امیر شریعت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، زینت الاصفیاء حضرت قبلہ پیر سید عبدالحق شاہ صاحب لالا جی سرکار گولڑا شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار چورا شریف حضرت پیر محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب کیلیاں والا شریف، مناظر اسلام علامہ جناب عبدالتواب اچھروی صاحب، اور کتنے علماء بزرگ مشائخ اس سال فوت ہوئے اور اپنی مسندیں خالی چھوڑ کے چلے گئے۔ انہی میں ایک بہت بڑا نام جو کل وصال فرمایا، جنہوں نے اللہ تعالی حضرت قبلہ رضوی صاحب کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ رضوی صاحب پیر مکی مسجد میں خطیب تھے اور جامعہ نظامیہ میں شیخ الحدیث تھے، مدرس تھے، ایک مضبوط علم کے مالک تھے۔ تو چونکہ وہ تقریر سخت کرتے تھے، پیر مکی جو مسجد ہے وہ اوقاف میں تھی، تو جب انہوں نے ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھائی تو محکمہ اوقاف والوں نے ان سے کہا بھی آپ یہ اس مسجد میں خطابت نہیں کر سکتے اگر آپ اس انداز میں تقریر کریں۔ تو رضوی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے رومال کاندھے پہ رکھا، میں نے کہا ہم نے تو سائیوں کی نوکری کرنی ہے، ہم نے تو آپ لوگوں کی نوکری نہیں کرنی۔ قربانی دی انہوں نے اور اپنی ملازمت چھوڑ دی، حالانکہ ان کو بعد میں پینشن بھی اس سے مل سکتی تھی، سرکاری ملازمت تھی، لیکن انہوں نے قربانی دی۔ انہوں نے کہا میں نے سرکار مدینہ کی نوکری کرنی۔ تو رضوی صاحب ایک قربانی دینے والی شخصیت تھے۔ بس انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ خوش نصیب ہیں جو پار لگ گئے ہیں اور منزل پہ پہنچ گئے ہیں، پگ گئے ہیں۔ ہم لوگ ابھی تک طوفانوں میں ہی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے عشق اور ادب کا صدقہ ہمیں بھی خیر و عافیت سے پار لگائے، اور زندگی کی جس آزمائش میں ہم مبتلا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ جب آخری وقت آئے تو میں سو جاؤں یا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ تعالیٰ حضور کا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری ایک خواہش ہے اور تجویز بھی ہے، مشورہ بھی ہے کہ آپ نے رکھی تو محفل میلاد ہے، اور محفل میلاد ہی کے عنوان سے میں تقریر بھی کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس محفل کو ایصال ثواب کے لیے کر دیں، رضوی صاحب کے لیے، جب آخر میں دعا ہو تو اس محفل کا ایصال ثواب انہیں کر دیا جائے۔ کی محمد سے وفا تو نے، اللہ تعالیٰ اس محفل کا انتظام کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ محفل میلاد میں حضور کی شانیں، حضور کی آمد اور حضور کی آمد کا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے خطبہ کے دوران، اس میں اللہ کریم نے یہ ساری چیزیں ایک ہی آیت میں بیان فرما دی ہیں۔ اللہ کریم نے سجا سجا کے حضور کا ذکر کیا ہے۔ جو واقعہ اللہ کے نزدیک خاص ہو، اللہ اسے قرآن پاک میں لفظ اذ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔
جس آیت میں یہ لفظ آ گیا از، اس آیت میں اذکر کا لفظ معذوف ہے، لفظوں میں موجود نہیں لیکن معنی میں موجود ہے۔ آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں اردو یا تفسیر پڑھ کے دیکھیں، جس آیت میں لفظ از آتا ہے وہاں مفسرین لکھتے ہیں یاد کرو اس وقت کو، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اللہ واقعہ بیان کر رہا ہے اور لفظ از کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ واقعہ اللہ کے نزدیک خاص ہے، اس واقعہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ مفسرین کہتے ہیں جو واقعہ صرف خاص ہو وہ تو لفظ از کے ساتھ بیان ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک خاص الخاص ہو وہاں ایک ہی آیت میں منا اور از دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جو واقعہ خاص ہوگا وہاں آیت میں صرف لفظ از، اور جو واقعہ خاص الخاص ہے وہاں منا اور از دونوں اکٹھے آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ہوا تو اللہ نے صرف لفظ از بیان کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کا ذکر آیا تو صرف لفظ از، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات بخشی صرف لفظ از، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے دریا میں سے راستہ بنا دیا ہے۔ کتنا بڑا واقعہ ہے کہ دریا کو پھاڑ دیے، بہتی ہوئی لہروں کو روک دیا، پانی کا بہاؤ روک دیے، لیکن وہاں بھی صرف لفظ از آیا ہے، منا نہیں آیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ بیت اللہ شریف کو جائے امن و ثواب قرار دیا ہے، کعبہ شریف کو امن اور ثواب کی جگہ قرار دیا ہے، لیکن منا کا لفظ نہیں آیا، صرف از۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اللہ چاہے تو بغیر والد کے بھی بچے کو وجود عطا کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن لفظ منا نہیں آیا، صرف از ہی آیا ہے، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ اب کتنے خاص واقعات ہیں، لیکن قدرت نے صرف لفظ از، منا نہیں بیان کیا، پر جب باری آئی اپنے محبوب کی آمد کو بیان کرنے کی تو خالق کائنات نے یہ دونوں لفظ اکٹھے بیان کیے تاکہ دنیا کو پتا چلے بعثت نبوی کا واقعہ تاریخ میں سب سے خاص الخاص واقعہ۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر جب ان میں شانوں والا رسول بھیج دیا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ از کے اندر اس گھڑی کا بیان ہے۔ تو حضور کی آمد یہ صرف خاص واقعہ نہیں، کیسے اللہ نے سجا سجا کے بیان کیا ہے۔ لقد، لام تاکید، قد تحقیق، یہ دونوں حرف کٹھے آ جائیں تو کلام میں اتنا وزن پیدا ہوتا ہے جتنا قسم کے ساتھ۔ آگے فرمایا من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ کس پر احسان کیا ہے؟ علی المؤمنین، مومنوں پر، ایمان والوں پر احسان ہوا ہے، ایمان والوں پر، تو شکریہ کس نے ادا کرنا ہے؟ مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے، سنن نسائی میں بھی ہے۔ میرے آقا کریم تشریف لائے، آپ نے فرمایا صحابہ کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے، کیوں اکٹھے ہو کے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک۔ یا رسول اللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو دنیا میں بھیج کے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے۔ آپ لوگ بھی اسی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر کسی کی یہ نیت نہیں
تو وہ بھی نیت کر لے کہ ہم اس نیت سے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے کتنا فضل کیا ہے، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑی طاقت، دنیا کے سب سے دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑے ملک کا بادشاہ غیر مسلم اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی گزارے، دوسری طرف ایک مسلمان ساری زندگی پریشانیوں میں گزارے، جھونپڑی میں گزارے، لیکن ہو حضور کا غلام، یہ دنیا کے اس بادشاہ سے افضل اور اعلیٰ، کیونکہ اس کی بادشاہی نعمتیں، آسائشیں اور دنیاوی خوشیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی، یہ جو جھونپڑی میں نسبت مصطفیٰ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو لازوال دولت مل گئی۔ زندگی میں کبھی یہ نہ کہیں کہ میری قسمت اچھی نہیں، فلاں نقصان ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا، میری قسمت اچھی نہیں۔ آپ کی کتنی اچھی قسمت ہے، اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ۔ تو اللہ کریم نے احسان فرمایا ہمارے اوپر، ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ صحابہ جس نیت سے بیٹھے تھے، آپ بھی وہی نیت کر لیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، صحابہ کیا تم اس پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اس نیت سے ہی بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی نیت سے بیٹھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، تمہاری پہلی بات پر بھی مجھے یقین تھا۔ شارحین کہتے ہیں پھر قسم کیوں اٹھوائی؟ اس لیے کہ حضور کے پاس ایک بشارت آئی ہوئی تھی، آپ نے حقداروں تک پہنچانی تھی، آپ جانتے تھے صحابہ اس کے حقدار ہیں، لیکن قسم اٹھوا کے ان کا حقدار ہونا ظاہر فرمایا ہے۔ فرمایا، صحابہ تم زمین پہ بیٹھ کے میرا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ فرشتوں کی محفل میں تمہارے اوپر فخر کر رہا۔ اے اس محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، جو اس نیت سے مل بیٹھیں، جو اس نیت سے اکٹھے ہوں کہ اللہ نے احسان کیا ہے حضور کو دنیا میں بھیج کے، ہم اس کا شکرانہ کرتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں ان پر فخر کرتا ہے۔ ہم اسی نیت سے آئے ہیں۔ اب جو اسی نیت سے بیٹھے ہیں، وہ حضور کی آمد کا استقبال کرتے ہوئے محبت سے کہہ دیں، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور آمد مصطفیٰ ایک طرف۔ حضور سب سے بڑی نعمت ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آمد مصطفیٰ، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ مومنوں پر کیا فرمایا ہے؟ میرے پاس ایک پین تھا، ٹوٹا ہوا تھا، لکھیں تو سیاہی پھیلتی تھی، نب اس کی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میرے یہ عزیز ہیں، سندھاریا سے تشریف لائے ہیں، میں نے کہا چلو پین کی نب ٹوٹی ہوئی ہے تو میں اپنے اس عزیز کو تحفے میں دے دیتا ہوں، میرے تو کسی کام کا نہیں۔ تو میں نے یہ ٹوٹا ہوا پین، ٹوٹی ہوئی نب والا پین ان کو دے دیا۔ کچھ دنوں بعد یہ مجھے ملے تو میں نے کہا بھی شکریہ نہیں آپ نے ادا کیا۔ انہوں نے کہا کس چیز کا شکریہ؟ میں نے کہا وہ ایک پین میں نے آپ کو تحفے میں دیا تھا۔ کیسا پین دیا تھا؟ وہ کسی قابل ہی نہیں تھا، اس کی نب بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کیا خیال ہے، عیب والا تحفہ دے کے احسان جتایا جا سکتا ہے؟ آپ کے پرانے کپڑے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے کسی کام کے نہیں، آپ نے کسی غریب کو دے دیے، احسان جتائیں گے؟ عیب والا تحفہ دے کے احسان نہیں جتایا جاتا۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا، آگے جو لفظ ہے نا رسولہ، اس پر تنوین ہے، التنوین للعظمت، اللہ نے احسان جتایا ہے، کیوں؟ اس لیے رسول وہ عطا فرمایا ہے جو بڑی شانوں والا رسول، رسول کے وجود میں عیب نہیں ہے، عیب والا تحفہ دے کے احسان نہیں جتایا جاتا۔ عمدۃ القاری میں، بخاری شریف کی شرح میں، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے
رسول کو ماننا ہے تو شان رسالت کو ماننا ہوگا. بندہ مسلمان وہ ہے جو حضور کو رسول مانے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کوئی کہ میں حضور کو مانتا ہوں لیکن رسول نہ مانے، مسلمان ہے. بندہ مسلمان وہ ہے جو حضور کو رسول مانتا ہے. ماننے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اگر آپ کے بھی سورج نکل آیا ہے، 5 گھنٹے ہو گئے ہیں سورج نکلے ہوئے، لیکن ہے آدھی رات کا وقت، کہہ سکتے ہیں. جب آپ نے سورج ماننا ہے تو پھر دن ماننا ہے، روشنی ماننی ہے، دھوپ. یہ ساری چیزیں سورج کو ماننے سے تعلق رکھتی ہیں. اگر آپ کے فلاں آدمی نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے، بہت بڑا عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، لیکن ہے چٹا ان پڑھ، کتاب کوئی بھی نہیں اس نے پڑھی، کہہ سکتے ہیں. جب شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ان پڑھ. ماننے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جب آپ کہیں بھئی یہ پھول ہے گلاب کا، بڑا خوبصورت پھول ہے، لیکن ہے کانٹا ہی، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. ماننے کے کچھ تقاضے ہیں. رسول کو ماننا ہے تو شان رسالت کو ماننا ہوگا. جب تک شان رسالت نہ ماننے، جب تک شان رسالت نہ مانے، رسول کو ماننا ثابت ہی نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے مانوں گا، جیسے میرا دل کرے میں مانوں گا. اپنی مرضی سے نہیں ماننا، اس طرح ماننا ہے جس طرح قرآن منواتا ہے. قرآن شان رسالت جس طرح منواتا ہے، آپ اس طرح مانیں گے تو پھر ماننا ثابت ہوگا. رسولوں کی پہلی شان علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھی ہے، رسولوں کے وجود میں عیب نہیں ہوتا. رسول کو ماننا ہے تو بے عیب ماننا ہوگا. جب آپ کہتے ہیں حضرت صالح رسول ہیں، اس کا مطلب ہے ان میں عیب نہیں. حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، ان میں عیب نہیں. فرشتے پاک ہوتے ہیں، رسول فرشتوں سے بھی زیادہ پاک ہوتے ہیں. ہر رسول ہی عیبوں سے پاک ہے. تو جو رسولوں کے امام بن کے آئے ہیں، جو سید المرسلین اور خاتم النبیین بن کے آئے ہیں، یہ عقیدہ حضور کی بارگاہ میں پڑھا گیا، حدیث تقریری ہے. اور میرے آقا کریم میرے آقا کریم نے اس کی تصدیق فرمائی. حضور کے سامنے یہ عقیدہ بیان کیا گیا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ گمان بھی نہ کرنا کہ یہاں عیب ہو سکتا ہے. اللہ نے حضور کو بنایا ہی عیبوں سے پاک ہے. آپ ریل بناتے ہیں قرآن رکھنے کے لیے، تو جب ریل بنا رہے ہوتے ہیں قرآن ذہن میں ہوتا ہے نا کہ اس میں قرآن رکھنا ہے. تو جو ریل آپ نے قرآن بنانے کے لیے رکھی ہے، کبھی اس میں جوتے بھی رکھ لیتے ہیں. بعض لوگ کانپ اٹھتے ہیں اس تصور سے بھی کہاں ریل کہاں جوتے. قرآن کی ریل اور جوتے، یہ کیا مثال ہے. ہم تڑپ اٹھتے ہیں اس مثال سے، کیونکہ ریل بنائی ہے قرآن رکھنے کے لیے. سینہ مصطفیٰ بنایا اللہ نے قرآن رکھنے کے لیے. یہ جو آپ لکڑی کی ریل بنا رہے ہیں، اس میں تو قرآن کے ورق اور حرف رکھنے ہیں. سینہ مصطفیٰ تو قرآن کی معنویت، قرآن کی روحانیت، جس کو حضور کے سینے کے سوا کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. حضور کا وجود اس کے لیے بنایا گیا ہے. قرآن پاک ہے تو حامل قرآن کا وجود بھی پاک ہے. قرآن بے عیب ہے، قرآن لا ریب ہے، تو جس وجود پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ وجود بھی بے عیب ہے. قرآن بے مثال ہے تو صاحب قرآن کا وجود بھی بے مثال ہے. عیب قرآن میں کوئی نہیں، عیب صاحب قرآن میں کوئی نہیں. وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ نسبت رکھیں تو ان میں عیب ہوتا ہے، وہی چیزیں جب حضور کے ساتھ نسبت رکھیں تو عیب دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ چیز شان والی بن جاتی ہے. ہمارا تھوک بیماریوں کا باعث، حضور کا لعاب دہن
شفا کا باعث۔ اب کتنا فرق ہے، ایک کے تھوک سے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور میرے آقا کریم کے لعاب دہن شریف سے بیماریاں دور ہو رہی ہیں، بیماریاں ختم ہو رہی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے حضور ہمارے ہی جیسے بشر ہے؟ بشریت کا انکار نہیں ہم کرتے، بشریت کو مانتے ہیں، قرآن پاک میں حضور کی بشریت کا ذکر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں محض بشر نہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ حضرت عتبہ ان کی ازواج کہتی ہیں آپ کون سا عطر لگاتے ہیں؟ ہم نے بڑے مہنگے مہنگے عطر منگائے پر وہ خوشبو نہیں ملی جو آپ کے کپڑوں سے آتی ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا میں نے تو کبھی عطر لگایا ہی نہیں۔ ان کی ازواج نے کہا آپ نے عطر نہیں کبھی لگایا اور اتنی پیاری خوشبو آتی ہے آپ کے کپڑوں سے۔ حضرت عتبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا میں تمہیں اثر راز بتاتا ہوں، مجھے خارش کی بیماری تھی، خارش کر کر کے جسم میں زخم ہو گئے، میں گھبرا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیں۔ حضور نے فرمایا ستر ڈھانپ لو، باقی جسم برہنہ کر دو۔ جو جسم کا حصہ ڈھانپنا فرض ہے وہ ڈھانپا ہوا تھا، باقی کرتا اتار دیا۔ عتبہ کہتے ہیں میرے آقا کریم نے لعاب دہن شریف میرے زخموں پہ لگایا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی لعاب دہن پہلے لگا ہے یا بیماری پہلے دور ہو گئی ہے۔ اس دن سے میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت انس حاضر ہوئے، پریشان تھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انس کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ اتنے دن ہو گئے محنت کر رہا تھا، کنواں کھود رہا تھا، پانی تو نکل آیا لیکن پانی کڑوا ہے، محنت ضائع ہو گئی ہے، کھاری پانی نکلے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انس مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہارا کڑوا کنواں میٹھا کر آتا ہوں۔ اے کاش کوئی دوست سمجھے میں کیا کہہ رہا۔ حضور آئیں تو اندھیرے روشنیوں میں بدل جاتے ہیں، حضور آئیں تو کڑواہٹیں مٹھاس میں بدل جاتی ہیں، حضور آئیں تو یثرب مدینہ بن جاتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ میرے آقا کریم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، کنویں میں لعاب دہن ڈالا ہے، کڑوا پانی میٹھا ہو گیا ہے۔ ایک صحابی میدان جنگ میں ہاتھ پہ آنکھ کا ڈیلا رکھ کے لائے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، آنکھ لینے آیا، اور میں قتادہ آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ یا رسول اللہ جنت تو اس دن مل گئی تھی جس دن آپ کا کلمہ پڑا تھا۔ یہ جو حضور نے فرمایا آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے دونوں حضور کے اختیار میں دی ہیں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ حضور نے لعاب دہن لگایا ہے، آنکھ نور علی نور ہو گئی ہے۔ لعاب دہن ایک ہی ہے، کہیں کڑوے پانی کو میٹھا کر رہا ہے، کہیں بے نور آنکھ کو نور علی نور بنا رہا ہے، اور کہیں جسم کی بیماریاں دور کر رہا ہے۔ لعاب دہن ایک ہی ہے، کام کتنے کر رہا ہے؟ حضور جس نیت سے لعاب دہن لگا رہے ہیں وہی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ نور مصطفیٰ جدھر متوجہ ہوتا ہے، جو نیت ہے حضور کی، وہی تاثیر لعاب دہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے ساتھ نسبت رکھیں تو عیب ہے، ان کی جب نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے تو عیب دور ہو جاتا ہے، چیز شان والی بن جاتی ہے۔ ہمارے پسینے میں بدبو ہے اور حضور کے پسینہ پاک میں خوشبو ہے۔
مولانا روم نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھی اور گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی، ان کی آپس میں دوستی ہو گئی. دونوں مکھیاں ایک دن ملتی ہیں تو گندگی والی مکھی کہتی ہے کہ بہن مجھے تم سے بدبو آ رہی. شہد کی مکھی نے کہا میرے جسم پہ تو کہیں گندگی نہیں لگی ہوئی، میں تو باغ سے پھولوں سے اٹھ کے آئی ہوں، تم اپنے جسم پہ دیکھو کہیں گندگی نہ ہو. تو جس مکھی نے کہا تھا نا مجھے تم سے بدبو آ رہی ہے، اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو اس پہ گندگی لگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ گندگی سے ہی اٹھ کے آئی تھی. مولانا روم یہ مثال لکھ کے فرماتے ہیں جو اہل اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان میں عیب ہے، اصل میں اعتراض کرنے والوں کے اندر عیب ہے، انہیں اپنا نقص نظر آ رہا ہے. فرانس والوں نے توہین آمیز خاکے شائع کیے، وہ کاغذ پہ خاکے بنا رہے ہیں، اپنے اندر کا گند نکال رہے ہیں. ورنہ حضور کی شانیں کیا ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان، سب سے اولا و اعلیٰ. 35 سال ہو گئے یہ اہانت رسول کی تحریک چل رہی ہے. یہ سال 2 سال کی بات نہیں ہے، 1985 سے یہ سلسلہ شروع ہے اور اب 2020 آ گئے. 35 سال ہو گئے ہیں گستاخی کی یہ تحریک چل رہی. پہلے سلمان رشدی سے انہوں نے کتاب لکھوائی The Stonic Verses، اس کے بعد پھر توہین میں، اس کے بعد قرآن پاک کو آگ لگائی گئی. پھر سام بسائل نے فلم بنائی انوسنس آف مسلمز، اس کے بعد توہین آمیز خاکوں کا مقابلہ ہوا اور اب خاکے شائع کر کے سرکاری عمارت پہ لٹکائے. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا کہ یہ خاکے بنانا چھوڑ دیں، لیکن وہ مسلسل بے ادبی کر رہے ہیں. ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ ہم مسلسل بے ادبی کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ بے حس ہو جائیں گے اور پھر یہ نوٹس نہیں لیں گے. اس وقت ہم ان کی نئی نسل کو بے دین بنا لیں گے. یہ علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جن بزرگوں کو دیکھا ہے، جن مشائخ کو دیکھا ہے، ان بچوں نے نہیں دیکھا. بڑے لوگ بزرگ جو ہیں، جو موبائل سے بڑے ہیں، یعنی موبائل ان کے دیکھتے ہوئے آیا ہے، ان کا ایمان کچھ اور طرز کا ہے. یہ بچے جو موبائل سے چھوٹے ہیں، یعنی موبائل ان سے پہلے آیا تھا، یہ دنیا میں بعد میں آئے ہیں، ان کا ایمان کچھ اور طرز کا ہے. تو خاکے شائع کرنے والے سمجھتے ہیں کہ چلو بڑے بابے یا بزرگ یا علماء، یہ پختہ ایمان والے تو ہمارے قابو میں نہیں آئے، پر یہ جو موبائل والی نسل ہے اس کو ہم قابو کر لیں گے، انہیں ہم بے دین بنا دیں گے. اس لیے وہ چاہتے ہیں مسلسل ہم خاکے شائع کرتے رہیں گے، نئی نسل بے حس ہو جائے گی. سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. وہ بے حسی پیدا کرنا چاہتے ہیں. جب بے حسی پیدا ہو جائے گی پھر ایمان کی فکر نہیں رہے گی. آج ہمارے دل کیوں سوگوار ہیں، کیوں ہم بار بار علامہ رضوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں؟ انہوں نے ایمان کا ہوکہ دیا ہے، لوگوں کا ایمان بچایا ہے. اور یہ جو احباب نعرے لگا رہے ہیں، یہ بھی ایمان کی حفاظت کے لیے نعرے لگا رہے ہیں. یہ بھی اس لیے ہی نعرے بلند کر رہے ہیں تاکہ قوم میں بے حسی پیدا نہ ہو، قوم کے اندر وہ جوش اور ولولہ جو ہے وہ قائم رہے. ان محفلوں کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ یہ محفلیں بے حسی نہیں پیدا ہونے دیتی، یہ حضور کے ساتھ نسبت کو مضبوط کرتی ہیں. ایک تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں دشمن ہمارے اندر بے حسی پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو. اور دوسرا، خاکوں کا جواب دینے کا ایک مثبت طریقہ یہ بھی ہے، وہ قرآن پاک کو آگ لگاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں. وہ توہین آمیز خاکے شائع کرتے ہیں، آپ حضور کی سنتوں پہ عمل کریں، داڑھی شریف رکھیں، امامہ شریف پہنیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے درود شریف پڑھیں، تاکہ خاکے شائع کرنے والوں کو پتا چلے
ہم تو اس لیے توہین کر رہے تھے کہ یہ امت رسول اللہ سے دور ہو جائے. یہ تو پہلے سے بھی قریب ہو گئے ہیں, یہ تو پہلے سے بھی زیادہ با عمل مسلمان بن گئے. میں نے سر پہ امامہ شریف رکھا ہوا ہے, یہ صرف کپڑا نہیں, یہ تاج غلامی ہے. آپا احباب نے جو ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں یہ بھی صرف کپڑا نہیں, یہ تاج غلامی ہے. جو بھی ٹوپی پہنتا ہے یا امامہ شریف پہنتا ہے وہ حضور کے ساتھ نسبت کا اظہار کرتا ہے. چاہے ٹوپی پہنے چاہے امامہ شریف پہنے, تاج غلامی سر پہ رکھے, سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے. جب آپ حضور کی سنتوں کو اپنا لیں گے دشمن کی کمر ٹوٹ جائے گی کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں. ہم تو چاہتے تھے کہ اس امت کو دین سے دور کر دیں, یہ تو پہلے سے بھی زیادہ دیندار بن گئے ہیں. تیسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں, اصل جھگڑا کس چیز کا ہے؟ 35 سال ہو گئے مسلسل وہ بے ادبیاں کر رہے ہیں. اصل لڑائی کس بات کی ہے؟ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا ہے پاکی اور ناپاکی کا. کس کا جھگڑا ہے؟ خاکے شائع کرنے والے خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, رشتوں میں پاکیزگی نہیں, نکاح نہیں کرتے, لائف پارٹنر بغیر نکاح کے رکھ لیتے. کتنے بچے ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈ میں باپ کا نام ہی نہیں ہے. وہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا. اگر جوان بچہ کسی کی جوان بچی کو انڈرسٹینڈنگ سے ساتھ لے جائے معیوب نہیں سمجھا جاتا. رشتوں میں پاکیزگی نہیں ہے, ماں بہن کی پہچان نہیں. وہاں آپ شرم و حیا پہ تقریر کریں اس قوم کو پتہ ہی نہیں چلے گا بھی حیا کیا چیز ہوتی ہے. نظام سود کا ہے, معیشت ساری سود پہ کھڑی ہے. اگر وہاں سود ختم کر دیں تو ان ملکوں کی معیشت زمین پہ آ جائے. کھاتے ہیں تو ناپاک, خنزیر کھا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں. مکان ہیں, گاڑیاں ہیں, لباس ہیں, سودی نظام سے. رشتے ہیں ناپاک. تو وہاں فضا میں پلیدی ہے. اور آج آپ میلاد اس ہستی کا منا رہے ہیں جنہیں بھیجنے والے رب نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. حضور پاک ہیں اور دنیا کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں, پاکیزگی کے راستے پر چلانے کے لیے آئے ہیں, دنیا کو پاکیزگیاں بخشنے کے لیے آئے ہیں. آج آپ میلاد اس ہستی کا منا رہے ہیں جو فرماتے ہیں کھاؤ تو پاک, پیو تو پاک, پہنو تو پاک, آنکھیں ہوں تو پاک, سوچیں ہوں تو, اور دل میں ارادے ہوں تو, رشتے ہوں تو ماں کو ماں سمجھو, بہن کو بہن سمجھو. حضور پاکیزگی کے پیغمبر ہیں. ہمارا جو دین ہے اس کو آپ اسلام کہہ لیں یا پاکیزگی کہہ لیں, ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. پانی کہہ لیں, واٹر کہہ لیں, ماؤن کہہ لیں, آب کہہ لیں, چیز تو ایک ہی ہے, حقیقت تو ایک ہی ہے. شوگر کہہ لیں, چینی کہہ لیں, کھنڈ کہہ لیں, چیز ایک ہی ہے. اسلام کہہ لیں یا پاکیزگی کہہ لیں, چیز ایک ہی ہے. اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ پاکیزگی. علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں فقہ کی کتابیں شروع کس مضمون سے ہوتی ہیں؟ طہارت کے مضمون سے. ویسے فقہ کی کتابوں میں سارے مسائل بیان ہوتے ہیں, ابواب کی شکل میں کئی جلدیں ہیں فقہا نے جو فقہ کی کتابیں لکھی ہیں, لیکن ابتدا طہارت کے مسائل سے. فقہا نے یہ جو ترتیب بنائی ہے کہ طہارت کے مسائل سے فقہ کی کتابیں شروع کرتے ہیں, انہوں نے انسانیت کو پیغام یہ دیا ہے اسلام پہلے پاک کرتا ہے پھر بندگی کے راستے پر چلاتا ہے. اسلام پاک کرنے والا دین ہے. تو اب لڑائی کس کی ہے؟ نظام کی ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حضور کی محبت پھیلے گی, اسلام پھیلے گا, تو پھر ہمیں خنزیر کا گوشت چھوڑنا پڑے گا, شراب چھوڑنی پڑے گی, سود چھوڑنا پڑے گا, نکاح کرنے پڑیں گے, شرم و حیا والی زندگی اپنانا پڑے گی. یہ چیزیں وہ چھوڑ نہیں سکتے. سارا جسم ستھرا ہو, ہاتھ پہ زخم ہو, مکھی کہاں بیٹھے گی؟ ستھرے بدن پہ یا زخم پہ؟ یہ مثال بتاتی ہے بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صفائی نہیں اچھی لگتی, گندگی اچھی لگتی. جسے حلال میں لذت نہ ملے اور وہ حرام کی طرف جائے اس کا اندر پلید ہے.
مکھی ستھرے بدن پہ نہیں بیٹھ رہی، زخم پہ بیٹھ رہی ہے. یہ مثال بتاتی ہے بعض طبیعتیں حلال کے بجائے حرام کو زیادہ پسند کرتی. خاکے شائع کرنے والے یہ خاکے شائع کر کے پاکیزگی کا راستہ روک رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں پاکیزگی نہ پھیلے، اور آپ لوگ ہر مسلمان وہ پاکیزگی کا سفیر ہے. حضور نے مومن کی جو پہچان بتائی ہے نا، شناختی علامت، وہ پاکیزگی ہے. شناختی کارڈ پہ ایک علامت ہوتی ہے نا، شناختی علامت، جس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جس کا شناختی کارڈ ہے. بندے میں وہ نشانی دیکھ کے شناختی کارڈ پہ پڑھتے ہیں کہ شناختی علامت کیا لکھی ہوئی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے یہ وہی بندہ ہے. مومن کی شناختی علامت کیا حضور نے بیان کی ہے؟ بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کے میدان میں ساری امتیں ہوگی، تمام اولاد آدم حشر کے میدان میں جمع ہوگی، بت پرست بھی، آتش پرست بھی، ستارہ پرست بھی، ساری اولاد آدم حشر کے میدان میں اکٹھی ہے. یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کس طرح؟ آپ کی امت کی نشانی کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے امتیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. جب حضور نے فرمایا میرے امتیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، تو حضور نے پھر اس امت کی علامت کیا بیان کی ہے؟ اس امت کی علامت پاکیزگی بیان کی. فرمایا میرے امتیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. بڑی مشہور حدیث اکثر آپ نے سنی ہوگی، جس کے گھر کے آگے نہر چل رہی ہو، دن میں 5 دفعہ غسل کرے، بدن پہ کوئی میل رہ جائے گی؟ روزانہ ہی 5 دفعہ غسل کرے، روز ہی 5 دفعہ غسل کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا جسم تو بڑا ستھرا ہو جائے گا. فرمایا یہی مثال نماز کی ہے. پنجگانہ نماز ظاہر کو بھی پاک کرتی ہے، باطن کو بھی پاک کرتی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا رات سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کر دو اور برتن ڈھک دو. یہ جو فرمایا نا برتن ڈھک دو، اس میں بھی صفائی کا اہتمام ہے کہ برتن ننگے ہوں گے، کوئی کیڑا اس میں پھرے یا کوئی جانور اس میں منہ ڈالے. اسی طرح حدیث پاک میں رات سونے سے پہلے ہاتھ دیکھ لو کوئی میٹھا تو نہیں لگا ہوا یا کوئی چکنائی تو نہیں لگی ہوئی. اگر میٹھا یا چکنائی لگی ہے تو ہاتھ دھو کے سو. کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ پہ میٹھا لگا ہوا ہو، تم سو جاؤ اور نیند کی عالم میں تمہیں خبر ہی نہ ہو، کوئی کیڑا آ کے ہاتھ کو کاٹے یا ہاتھ پہ کیڑے چڑھ جائیں. مونچھیں کتنی رکھنا جائز ہے؟ اتنی لمبی مونچھیں رکھ سکتے ہیں کہ پانی کا پیالہ پئیں تو مونچھوں کے بال پانی میں آئیں. میرے آقا کریم نے کوئی رکھنا، کوئی سوراخ رہنے ہی نہیں دیا جس سے گندگی امتی کے قریب آئے. ناخن کاٹنا، جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنا. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جس کو گنجائش ہو وہ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، 2 کپڑے رکھ چھوڑے، جمعے والے دن وہ ستھرا لباس پہن کے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے. 1400 سال ہو گئے امت اس حدیث پہ عمل کر رہی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں جمعے کی نماز جب پڑھی جاتی ہے، اکثریت نمازیوں کی ایسی ہوتی ہے جو غسل کر کے تو سوٹ بدل کے آتے ہیں، ستھرے کپڑے پہن کے. یہ جمعے والے دن جو ہم لباس بدل کے آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، ابو داؤد شریف میں اس پر حدیث ہے. دنیا کو دانت صاف کرنا کس نے سکھایا ہے؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیں. یورپ و امریکہ نے نہیں سکھایا. وہاں تو 70 سال سائنسدانوں کے حالات پڑھ کے دیکھیں، وہ غسل ہی نہیں کرتے تھے. وہاں کے لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے. اس وقت میرے آقا کریم نے دانت صاف کرنا سکھایا ہے. باقاعدہ ایک نظام، ایک تعلیم دی کہ دانت صاف کرو، اس کا اہتمام کیا. دنیا کو صفائی کا درس دیا ہے یا صفائی کے ٹریک پہ چڑھایا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے چڑھایا. اس وقت دنیا میں 7.5 ارب انسان ہیں، پر زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک پاکیزگی کا، ایک پلیدی کا. جو پاکیزگی کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کی منزل جنت ہے، اور جو گندگی کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کی منزل دوزخ ہے. یہ جنت اور دوزخ کا کیا مقصد ہے؟ پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ جنت ہے اور پلیدوں کے رہنے کے لیے جگہ دوزخ ہے، جہنم ہے. یہ جنت اور جہنم بھی پاک اور پلید لوگوں کے رہنے کے لیے بنائے گئے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
دنیا کو پاکیزگی کے راستے پر ڈالا ہے، پاکیزگی کا درس دیا ہے۔ میں حضور کی بارگاہ میں کیسے سلام پیش کروں، کس طرح شکرانہ ادا کروں کہ گندگی جس جہان کی تھی نا، حضور نے اس جہان کا آلہ طہارت عطا فرمایا ہے۔ گندگی ظاہری ہے، کپڑے پہ یا بدن پہ لگی ہے، تو حضور نے اس کے لیے پانی کو آلہ طہارت بنا دی ہے۔ گندگی روحانی ہے، نظر آنے والی نہیں، باطن پہ ہے، دل پہ ہے، تو اس کے لیے توبہ کو آلہ طہارت بنا دیا ہے۔ اسلام صرف ظاہری صفائی کا اہتمام نہیں کرتا کہ نیچے روڑی کی ڈھیری ہو، اوپر سفید چادر ڈال دو، نہیں۔ اسلام صرف ظاہری صفائی نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، باروں باری بوکر چھٹ دے سٹ اندر دا کوڑا۔ اسلام ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرنے کا درس دیتا ہے، اور جس جہان کی گندگی تھی حضور نے اس جہان کا آلہ طہارت عطا فرمایا ہے۔ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا عقیدے کا درست ہونا، اس کا مطلب ہے کہ سوچ درست ہو، اس میں گندگی نہ ہو۔ جب عقیدہ خراب ہوگا تو سوچ پلید ہو گئی، خدا کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، صحابہ، اہل بیت، اولیاء۔ جب عقیدہ خراب ہوگا تو ناپاکی اور پلیدی آ گئی ذہن میں۔ عقیدے کی درستگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچ پاکیزہ ہو۔ اسی طرح دنیا کے حوالے سے انسان غلط فہمی میں نہ رہے، بلکہ وہ حقیقت کو پہچانے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے؟ تو آپ کے پاس کھجور کی گٹلیاں پڑی ہوئی تھیں، آپ نے کھجور کی ایک گٹلی اٹھائی اور فرمایا اگر تو اسے پتھر کا ٹکڑا کہے تو یہ بے دینی ہے، اور اگر تو اسے کھجور کی گٹلی کہے تو یہ دینداری ہے۔ کتنا جامع تعارف کروایا ہے۔ حقیقت کو ماننا دین ہے، خلاف حقیقت بات کرنا بے دینی ہے۔ حقیقت کو ماننا یہ دین ہے۔ اسلام نے ہمیں دھوکے سے بچا لیا ہے۔ قرآن نے حقیقت بتائی ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، جو اصل جہان ہے اس کے لیے تیاری کرو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مقصد بعثت کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضور قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، پاک کرتے ہیں، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ تو پاک کرنا یہ حضور کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ نے میری خاطر زمین کو پاک بنا دیا ہے۔ پہلے ساری زمین پاک نہیں تھی، حضور آئے ساری زمین پاک کر دی گئی، اور آگے پاک کرنے والی بنائی گئی۔ پہلی امتوں کو تیمم کی اجازت نہیں تھی، حضور کی امت کو مٹی سے تیمم کی اجازت دی گئی۔ تو یہ پاکیزگی کس کے آنے کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے؟ حضور کی آمد کی وجہ سے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی رضائی والدہ، آخری عمر انہوں نے مدینہ شریف گزاری ہے۔ جوان صحابہ کرام آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھتے اور عرض کرتے مائی صاحبہ ہم نے حضور کا بچپن نہیں دیکھا، آپ نے اس عمر میں حضور کی خدمت کی ہے، بچپن کی ادائیں تو سنائیں، اس عمر میں ہمارے آقا کریم کی ادائیں کیا تھیں؟ صحابہ سوال کرتے ہیں، مائی صاحبہ جواب دیتی ہیں، مدینہ منورہ میں روز محفل میلاد ہو رہی ہے، کسی محفل میلاد کو ایسا خطیب بھی ملے گا جیسا صحابہ کو ملا ہے؟ آج بڑے سے بڑا خطیب بیان کرے گا تو کتابیں پڑھ کے بیان کرے گا، حلیمہ سعدیہ کتابیں پڑھ کے نہیں بیان کر رہی، آپ بیتی سنا رہی ہیں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں مائی صاحبہ بچے کپڑوں میں پیشاب کر دیتے ہیں، بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، کیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی بستر پہ بول مبارک فرمایا ہے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نہیں۔
حضور نے کبھی بستر پہ بول مبارک نہیں فرمایا، وقت مقرر تھے میں ان وقتوں میں کروا دیتی تھی۔ اس کا مطلب ہے نبی ماں کی گود میں بھی ہو صفائی کو پسند کرتا ہے، نبی ماں کی گود میں بھی ہو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور یہ تو آئے ہی وَيُزَكِّيهِمْ کا تاج پہن کے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں مائی صاحبہ بچے عام طور پہ روتے رہتے ہیں، کیا ہمارے آقا کریم بھی اسی طرح روتے رہتے تھے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نہیں، حضور عام بچوں کی طرح نہیں روتے تھے، لیکن ایک وقت تھا جب روتے تھے۔ صحابہ حیران ہوئے، وہ کون سا وقت تھا جب حضور روتے تھے؟ مائی صاحبہ فرماتی ہیں میں گھر کے کام کاج کر رہی ہوں، حضور کو بستر پہ لٹایا ہے، تیز ہوا چلتی، شرمگاہ سے چادر ہٹ جاتی، حضور روتے تھے، میں سمجھ جاتی، دوڑ کے آتی، شرمگاہ ڈھانپ دیتی، حضور چپ کر جاتے تھے۔ نبی ماں کی گود میں بھی ہو شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے۔ حضرت ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلی کے ایک مشہور بزرگ گزرے، انہوں نے خیر البیان میں لکھا ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ آ رہی ہیں، تیز ہوا چلی ہے، حضور کے ستر سے چادر ہٹ گئی ہے، حلیمہ سعدیہ آ رہی ہیں چادر سے وجود پاک ڈھانپنے کے لیے، اس دوران بھی حضور شرمگاہ کو ننگا نہیں ہونے دیتے تھے، بایاں ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ نبی ماں کی گود میں بھی وہ شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے کلیجہ پھٹتا ہے کہ خاک شائع کرنے والے کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے۔ آپ لوگ ہیں پاکیزگی کو پھیلانے والے، وہ چاہتے ہیں ناپاکی دنیا میں عام ہو، پلیدی عام ہو، وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اس قوم کی آنکھیں پلید ہوں گی تو دل پلید ہوگا، دل پلید ہوگا تو یہ غافل ہو جائیں گے، پھر یہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے آنکھوں کو پلید کرنے کے لیے اور دل کو پلید کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا؟ موبائل سستے ہو گئے، سوشل میڈیا آ گیا موبائل میں۔ پہلے کسی شہر میں کوئی ایک دو سینما گھر ہوتے تھے، وہاں جا کے لوگ اپنی آنکھیں پلید کرتے تھے، اب تو ہر آدمی اپنی جیب میں سینما لے کے چل پھر رہا ہے، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ کس قدر پلیدی عام ہو چکی ہے معاشرے۔ پہلے سینما گھر میں جا کے لوگ اپنی آنکھیں پلید کرتے تھے، اب تو ہر جیب میں سینما گھر ہے۔ تو دشمن کسی حد تک کامیاب نہیں ہو گیا ناپاکی کو پھیلانے میں۔ صرف پیشاب ہی پلید نہیں ہوتا، سوچیں بھی پلید ہوتی ہیں۔ صرف پیشاب ہی پلید نہیں ہوتا، انسان کے ارادے بھی پلید ہوتے ہیں۔ جتنی بڑی ناپاکی لے کے بندہ قبر میں جائے گا اتنا ہی بڑا عذاب ہے۔ حضور کی سواری اچھلی، فرمایا صحابہ جانتے ہو کیوں اچھل رہی ہے؟ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہے۔ ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کرتا تھا۔ تو پیشاب کے چھینٹوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ چلو ناپاکی ہے، یہ چغلی کس سے کرتا تھا؟ زبان سے۔ تو زبان جھوٹ بولے، چغلی کرے، غیبت کرے، یہ بھی ایک ناپاکی ہے جو روح کو متاثر کر رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لائے، پہلا کام کیا کیا ہے؟ مسجد بنائی۔ ہمارے اولیاء جہاں بھی گئے ہیں پہلا کام کیا کیا ہے؟ داتا صاحب لاہور آئے ہیں مسجد بنائی ہے، خواجہ صاحب اجمیر شریف آئے ہیں مسجد بنائی۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ جو اسلام پاکیزگی کے راستے پہ چلانا چاہتا ہے نا، مسجد اس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جو ہی مسجد کا تصور آئے وضو کا تصور آ جاتا ہے۔ مسجد ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ آج ہم مسجدیں بنا کے بھی پاکیزگی کے راستے پہ نہیں چل رہے، کیونکہ ہم مسجد کا مقصد نہیں سمجھ سکے۔ مسجد کا لفظی معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ سجدے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، دونوں گھٹنے زمین پہ، دونوں پیر زمین پہ، پھر ہاتھوں کے درمیان اپنا سر زمین پہ رکھا۔ سوچنے کی صلاحیت سر میں ہے، دیکھنے کی صلاحیت سر میں ہے، یہ چہرہ، پیشانی کے نیچے آنکھیں، کان، سننا، بولنا، یہ ساری طاقتیں آپ نے سجدے میں رکھ دی۔
سجدے کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار دیکھنے، سننے، بولنے، سوچنے، سونگنے، یہ ساری طاقتیں میں نے تیری بارگاہ میں رکھ دی ہیں۔ اب سجدے سے سر اٹھا رہا ہوں تو اس ارادے کے ساتھ آئندہ اپنی مرضی سے نہیں دیکھوں گا، جس شے کی تو اجازت دے گا اسے دیکھوں گا۔ آئندہ اپنی مرضی سے نہیں بولوں گا کہ جھوٹ بولوں، غیبت کروں، نہیں، جو تو اجازت دے گا وہ بولوں گا۔ سجدے میں آپ نے یہ ساری چیزیں زمین پہ رکھی نا رب کی بارگاہ، تو سجدے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی یہ ساری طاقتیں جھکا دی رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں رکھ دی، اپنے آپ کو مٹا دیا۔ اب میں اپنی مرضی سے نہیں دیکھوں گا، تیری اجازت سے ہی دیکھوں گا۔ اب میں اپنی مرضی سے نہیں بولوں گا، تیری مرضی سے ہی بولوں گا، تیری اجازت سے ہی بولوں گا۔ مولانا روم کہتے ہیں لب بند، چشم بند، گوش بند، گر سر حق را نبینی بر من بخند۔ تو اپنی آنکھوں کو، زبان کو، کانوں کو کنٹرول کر لے، رب تیرے اوپر اپنے قرب کے دروازے کھول دے۔ سب سے مشکل کام اپنے آپ کو ہی سمجھانا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہ تین چیزیں کنٹرول کر لے، آنکھ، زبان اور کان، ان تینوں کو تو شریعت کا پابند کر دے، تیرا دل پاک ہو جائے گا، تجھے رب کا قرب مل جائے گا۔ لیکن موبائل میں جب سے سوشل میڈیا آیا، انسان اپنا غلام بن چکا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہم اپنے نفس کے غلام بن گئے۔ جاہل کسے کہتے ہیں؟ جس نے کتابیں نہیں پڑھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جاہل وہ ہے جو اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا، وہ جاہل ہے۔ کتابیں جتنی مرضی ہے پڑھی ہوئی ہوں، لیکن اگر اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا۔ ہم آج کے نشے میں ہیں کہ آج میری صحت بڑی اچھی ہے، آج میرے حالات بڑے اچھے ہیں، آج کے نشے سے نکلیں۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، اس دنیا کی بہت بڑی حقیقت موت ہے۔ کوئی پتا تھا علامہ رضوی صاحب اتنی جلدی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ مشائخ جو اس سال فوت ہوئے ہیں، کیا پتا تھا اتنی جلدی وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ آج کے نشے سے نکلیں، جو وقت آ رہا ہے اس کی طرف دھیان دیں۔ اللہ کریم نے حضور کو نذیر بنا کے بھیجا ہے، ڈرانے والا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ تو ڈرانا کس چیز سے ہے؟ ڈرانا ہے برے انجام سے۔ ڈر جاؤ برے انجام سے، اپنی اخیر کی فکر کرو، اخیر کیا ہوگی۔ کچے رنگ سے محبت نہ کرو، پکے رنگ چڑھاؤ۔ یہ دنیا کی خوشیاں، کامیابیاں، یہ کچے رنگ ہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ لِتُنذِرَ، حضور ڈرانے کے لیے آئے، پر کس چیز سے ڈرانا ہے؟ ڈر جاؤ برے انجام سے، ڈر جاؤ آخرت کے عذاب سے، فکر کرو آخرت کی۔ حضرت شاہ حسین لاہوری فرماتے ہیں آخر دا دم بجھ او یار، کہتے ہیں میں ایک پہیلی ڈالتا ہوں، ذرا بوجھ کے تو بتاؤ اخیر میں کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے آج کل تو خوشی غمی کا ایک میلہ لگا ہوا ہے، پر اخیر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ شاہ حسین لاہوری فرماتے ہیں اگر اخیر پہ غور کرو تو حال کے دھوکے سے نکل آؤ گے۔ ہم حال کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ آج کل جو میرے حالات ہیں وہ ٹھیک ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، نہیں، جو مستقبل ہے اس پر نظر کریں۔ جن گلیوں میں آپ پھر رہے ہیں، نہ جانے کتنی قومیں یہاں پھر کے گئی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدیں بھی بنائی ہیں، معاشرہ بھی بنایا ہے۔ ہم آج مسجد بناتے ہیں، معاشرہ نہیں بناتے۔ جس طرح مسجد بنانا ہماری دینی ذمہ داری ہے، اسی طرح معاشرہ بنانا بھی ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا؟ ہم مسجد بناتے ہیں، معاشرہ نہیں بناتے۔ معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا، اپنے دل سے بغض اور کینے کو نکالنا ہوگا۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہوگا۔ آج کل ہم مکانوں میں رہتے ہیں، گھروں میں نہیں رہتے۔ مکان اینٹوں سے بن جاتے ہیں، سیمنٹ سریے سے بن جاتے ہیں، لیکن گھر ایک دوسرے کا احساس کرنے سے بنتے ہیں۔
میرے آقا کریم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. حضور نے گھر بنائے ہیں. حضور کون ہے؟ کس ہستی کا آپ میلاد منا رہے ہیں؟ دنیا کو آج بتانے کی ضرورت ہے. یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ حضور کی شانیں غیر مسلموں تک پہنچائیں. اللہ کے رسول وہ ہیں جنہوں نے خاندانی زندگی کو مضبوط کیا ہے. مجلس نبوی منعقد ہے، صحابہ حاضر خدمت ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی ہے وہ میری محفل میں نہ آئندہ بیٹھے. قطع رحمی کا مطلب سمجھنا، رشتہ توڑ دینا. کسی کہنا تو میرا آج کے بعد بھائی نہیں، میرا تیرا جینا مرنا ختم، میں مر گیا تو میرے جنازے میں نہیں آئے، میرا تیرا مرنا جینا ختم، خوشی غمی ختم. قطع تعلقی، قطع رحمی سے حضور نے منع فرمایا، اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. رشتے نبھانا اس پر بھی اجر ہے. لوگوں میں رہنا اور لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا، رشتے نبھانے میں جو تکلیفیں ہیں اس پر آخرت میں اجر ہے. جو بندہ